سامیہ جی نے اس میں بہت اچھا کام کیا. ہمارے پاس صرف وہ واحد آرٹسٹ ہے جو ورسٹائل ہے, جس قسم کا کردار ہے وہ نبھا سکتی ہے. مشکل سے مشکل کام دیا جائے وہ نبھا لے گی. اچھی فلم ہمیشہ اچھا پروڈیوسر بناتا ہے. اس وقت ایک ہی نگینہ ہے آپ کے پاس میوزک کے حوالے سے. مار دھاڑ کے دور میں ہم نے فلمیں بنائی, سالہ سا بنائی, تیریں نہیں بنائی, مہندی بنائی, چوڑیاں بنائی, قدرت بنائی, نکاح بنائی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں قربان پرنس اور آپ دیکھ رہے ہیں انر پاکستان. ناظرین, اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کے سینئر ہدایت کار الطاف حسین صاحب. ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں فلم تیرے باجرے دی راکھی کے حوالے سے بھی اور فلم انڈسٹری کے موجودہ حالات کے حوالے سے بھی کہ ان کے کیا تاثرات ہیں, کیا کہتے ہیں. السلام علیکم سر. پاکستان سر بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. سر کیا کہنا چاہیں گے, فلم تیرے باجرے دی راکھی آ رہی ہے, عید الفطر پر سینما گھروں کی زینت بن رہی ہے, تو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ میں بہت ہوپفل ہوں اور انشاءاللہ اللہ پاک کی سے بڑی مجھے امید ہے کہ یہ فلم جو ہے یہ کلک کرے گی انشاءاللہ تعالی. یہ بریک ہو گیا پنجابی فلمز کا, اور میں سمجھتا ہوں اس پہ اپنا سید نور صاحب نے بڑی محنت کی ہوئی. نیچرل رائٹر بھی خود ہیں, اسکرپٹ بھی اچھا ہے, اور اس کے بعد نئے آرٹسٹ بھی انٹروڈیوس کروائے ہیں. اور پھر اس کا میوزک ڈائریکٹر, کیا بات ہے, ویری نائس میوزک ڈائریکٹر ذوالفقار علی. تو اس کا مطلب کہنے کی بات ہی نہیں کہ جب ہمارا میوزک ڈائریکٹر. نیچرلی اس کا میوزک بھی اچھا ہوگا, اس کی فوٹوگرافی بھی اچھی ہوگی, فوٹوگرافی بڑا اچھا ہے مسعود بٹ. اور اس کے بعد سید نور خود بتاتے خود ماشاءاللہ. پھر جو اپنا ٹائٹل دیا انہوں نے اپنا سائمہ کو, تو میں سمجھ سامیہ جی نے اس میں بہت اچھا کام کیا, کیونکہ ہمارے پاس صرف وہ واحد آرٹسٹ ہے جو ورسٹائل ہے, جو کوئی اپنا جس قسم کا کردار ہے وہ نبھا سکتی ہے. اس میں اتنا ٹیلنٹس ہے, اور اس میں بہت اپنا یہ بڑی یہ ہے یہ چیزیں کہ بھئی جو اسے مشکل سے مشکل کام دیا جائے وہ نبھا لے گی. تو اس نے بہت اچھا رول کیا ہوا, جو اچھا رول کا. اور سب سے بڑا کریڈٹ جو میں نے اس فلم کا, انشاءاللہ ہٹ ہوگی اللہ کے فضل, مجھے بڑی میری چھٹی چیز کہہ رہی ہوں کہ اس کا سارا کریڈٹ جو ہے نا, جو میں سب سے پہلے جو دوں گا وہ صفدر ملک صاحب کو دوں گا, کیونکہ اس پروڈیوسر کو, کیونکہ اچھی فلم ہمیشہ اچھا پروڈیوسر بناتا ہے. اور ڈائریکٹر تو محنت کرتا ہے, اسکرپٹ ہے, سارا کچھ ہولڈ کرتا ہے, ہر چیز اس کی, مگر فلم کی ریکوائرمنٹ جو ہے پوری کرنی, جو اسکرپٹ کے لحاظ سے جو ڈیمانڈ ہے وہ پروڈیوسر کا کام ہے. اور صفدر ملک صاحب ایک ایسے پروڈیوسر ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جنہیں شوق ہے, جنہیں فلم بنانے کا پتہ ہے, اور وہ جانتے ہیں کہ فلم کیسے بنتی ہے. انہوں نے پہلی فلم بنائی ہٹ, اور اس کے بعد یہ فلم بھی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پروڈیوسر بڑا مضبوط ہے اور فلم بڑی مضبوط ہوگی اور انشاءاللہ چلے گی. سر آپ سینئر ہدایت کار ہیں, فلم انڈسٹری کے انز اینڈ آؤٹس کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں اور اس پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں. فلم کا جو میوزک ہوتا ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. اس فلم کے میوزک سے کیا توقع ہے؟ میں اسی میوزک سے بہت زیادہ توقع رکھتا ہوں. میں نے آپ نے پہلے کہا, میں نے کہا جی میوزک ڈائریکٹر ذوالفقار علی میرے ساتھ کام کیا, اس نے مجھے پرسنل بہت پسند ہے. اور یہ اس وقت ایک بات, اس وقت ایک ہی نگینہ ہے آپ کے پاس میوزک کے حوالے سے, فلم کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں. اور میں کہتا ہوں اسے ضائع نہ کریں, خدا کے لیے اس سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہیں اٹھائیں. اور یہ بہت 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 ٹیلنٹڈ ہے, اس میں خدا داد صلاحیتیں ہیں ذوالفقار میں, اور میوزک کے لحاظ سے بہت اچھی فلم ہوگی. ڈیفینیٹ میوزک اچھا. پنجاب کی ثقافت کو دکھایا گیا ہے, سرحد پار اگر جائیں تو انہوں نے بھی اپنے پنجاب پر زیادہ فوکس کیا ہے. جو ثقافت ہے, جو کلچر ہے, کھیت ہے, رہن سہن ہے, اس پہ فوکس کیا. اور اس فلم کا بھی جو ہم نے ٹریلر دیکھا ہے اس میں بھی ہمیں کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ دوبارہ سے ہمارے جو ہدایت کار ہیں, سٹوری رائٹر ہیں, پروڈیوسرز ہیں, وہ دوبارہ اپنے کلچر کی طرف آنا شروع ہو گئے, مار دھاڑ کی بجائے دیگر چیزوں کی؟ کلچر میں تو ہم پہلے بھی تھے. ہم مار دھاڑ کے دور میں ہم نے فلمیں بنائی, سالہ سا بنائی, تیریں نہیں بنائی, مہندی بنائی, چوڑیاں بنائی, قدرت بنائی, نکاح بنائی. یہ میری سوشل پنجابی فلمیں ہیں, سپر صاحب جی سپر ڈوپر فلمیں, اور میوزک بھی ان کے ہٹ سارے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دور چلتا رہتا ہے. جو سید نور میں خوبی کیا ہے, وہ جب پنجابی فلم بنائے گا وہ ڈفرینٹ بنائے گا, وہ ایکشن وغیرہ سے ہٹ کے بتائے گا. میں نے پہلے ایکشن بنائی ہے, میری رستم خان دوسری ایکشن چلی ہے. اس کے بعد جب میں پنجابی فلم بناؤں گا, میں بھی سوچ بناؤں گا, اور سینٹیمنٹس کی اور لائٹ کامیڈی فلم بناؤں گا. تو کیونکہ یہ انٹرٹینمنٹ کا میڈیا ہے, تو لہٰذا انٹرٹینمنٹ کے حساب سے اسے ٹریٹ کرنا چاہیے. تو آئی تھنک انشاءاللہ ڈیفینیٹ بہت اچھا ہے. آخر میں جنت مرزا نئی ہے, سوشل میڈیا سٹار تھیں اور انہیں لیا گیا. اس کے حوالے سے میڈم سائمہ کے حوالے سے اور پوری ٹیم کے حوالے سے کیا بیسٹ وشز ہیں؟ میری بہت وشز ہیں. میں سمجھتا ہوں اللہ پاک کرے کہ میری انڈسٹری کا سروائول ہو, اس فلم سے کم بیک ہو, اور وہ اپنا جو دور تھا پہلے والا, آج میں دیکھوں یہ میں بڑے عرصے سال کے بعد میں یہ دور دے رہا ہوں.
ورنہ تو ہم ہر ہفتے ہر مہینے ہر اپنا ہماری جو فنکشن ہوتے تھے ہماری گیٹ ٹو گیدرنگ ہوتی سارے ہم ڈائریکٹر رائٹر اپنا ایکٹر سارے ہیرو ہیروئن سارے اکٹھے ہوتے تھے. آج پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ سب ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ یہ اسی طرح رونقیں بڑھتی جائیں اور چلتی جائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک عزت دے گا, پروردگار کرم کرے گا انشاءاللہ. دیر آئے دوست آئے, کوئی ایسی بات نہیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو. جی ناظرین, آپ نے پاکستان فلم انڈسٹری کے سینئر ہدایت کار الطاف حسین صاحب کی خوبصورت باتیں سنی اور انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ یہ فلم تیرے باجرے دی راکھی سینماؤں کی رونقیں بحال کر دے گی. امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ قربان پرنس کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.